عوام کا کہنا ہے کہ ملک کا سب سے زیادہ بجٹ آرمی کو دے دیا جاتا ہے، لیکن جو عوام اپنے ٹیکسز سے تمام اداروں کو چلا رہی ہے وہی عوام بنیادی سہولتوں سے محروم دکھائی دیتی ہے۔ عوام کو بنیادی سہولت، صحت اور تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل ٹاک۔ ناظرین، پروگرام اسپیشل ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعریف اور تعارف کی محتاج نہیں۔ یقیناً آپ ان سے بخوبی واقف بھی ہیں اور وہ آپ سب کے ہر دل عزیز بھی ہیں، لیکن آج ہم ان کی شخصیت کے مزید پہلوؤں کو روشناس کریں گے۔ سرتاج پاکستان، محافظ پاکستان، امن پاکستان اور فخر پاکستان۔ جی ہاں ناظرین، ان تمام القابات سے جڑی ایک ایسی شخصیت، ستارہ امتیاز بریگیڈیئر ریٹائرڈ اور ڈائریکٹر آف نمل یونیورسٹی جناب عامر زاہد خان صاحب کو عدل نیوز کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیر و عافیت سے ہیں آپ؟ سر، آپ کا تعلق افواج پاکستان اور ملک کے حساس اداروں سے رہا ہے، لیکن آپ کے اپنے ایک فیصلے کے بعد آپ اپنے شہر کے لوگوں اور اپنے شہر کی سرزمین پر واپس قدم رکھ چکے ہیں، لیکن عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کب، کیسے اور کیوں لیا؟ آپ جیسا کہ سبھی لوگوں کو علم ہے کہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، یہی میری جائے پیدائش ہے، اور حیدرآباد ہمیشہ سے میرے دل میں جا گزے رہا۔ اپنی خدمات کے فوجی خدمات کے سلسلے میں میرا قیام مختلف شہروں بلکہ دیگر ممالک میں بھی، بیرون ممالک بھی رہا، لیکن اس تمام عرصے میں حیدرآباد جو ہے وہ میرے دل میں ہمیشہ بسا رہا۔ اس کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ قائم رہی۔ ہر شخص کو اپنے جو جائے پیدائش ہوتی ہے، جو اس کا آبائی علاقہ ہوتا ہے، شہر ہوتا ہے، اس سے ایک پیار ہوتا ہے، اس سے انس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کی جو کسی اپنی مصروفیت یا پیشہ ورانہ مجبوریوں کے تحت دوسرے شہر میں جاتے ہیں، زیادہ تر کی خواہش یہ ہوتی ہے اور وہ طویل عرصے تک اس ارادے کو اپنے دل میں قائم بھی رکھتے ہیں کہ وہ واپس اپنے گاؤں یا اپنے شہر جا بسیں گے جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا جب انہیں مصروفیت سے تھوڑا سا موقع ملے گا۔ لیکن کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کیونکہ جو بڑے شہر ہیں وہ چھوٹے شہروں کے جو قابلیت ہے اور جو دماغی صلاحیت ہے اور جو اس کے بہترین افراد ہیں ان کو کھینچ لیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کو اگر بڑا نقصان ہے تو وہ کراچی کے قریب واقع ہونے سے ہے۔ اور اب ہر کسی کو اپنے شہر سے انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجیے کہ مجھے حیدرآباد سے عشق ہے، اور حیدرآباد میں میں ہر وہ چیز دیکھتا ہوں جو کسی شہر میں ہونی چاہیے، یا ایک ایسی جگہ جو آپ اپنے رہنے کے لیے منتخب کریں۔ وہاں جتنے بھی لوازمات ہیں مجھے حیدرآباد میں وہ بدرجہ اتم موجود ملتے ہیں۔ آپ کو یقیناً علم ہوگا، بہت سارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ دریائے سندھ جو تقریباً 3100 کلومیٹر طویل ہے اور بر صغیر جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے بڑے دریاؤں کی فہرست میں اس کا نام بہت اونچے درجے پر آتا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع تمام شہروں میں یا دریائے سندھ کے کنارے واقع سب سے بڑا شہر وہ حیدرآباد ہے۔ ایک تو اس شہر کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر حیدرآباد کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت ہی، سمجھ لیجیے کہ دل آویز ہے۔ خاص طور پر یہاں کی شام بہت مشہور ہے۔ شام کو جو یہاں ہوا چلتی ہے پورے دن کی لو اور گرمی کے باوجود وہ اس کو آپ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔
لیکن ان سب سے زیادہ جو چیز میں محسوس کرتا ہوں جو خوبی ہے حیدرآباد کی، وہ یہاں کے لوگ ہیں۔ حیدرآباد کے لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والے، امن پسند، صلح جو لوگ آپ کو شاید ہی کسی اور شہر میں ملیں۔ تو پیدائش کا علاقہ یا شہر ہونے کے علاوہ یہ وہ خصوصیات تھیں یا یہ وہ کشش تھی جو مجھے اپنے شہر واپس لانے پر ہمیشہ سے مجبور کرتی رہی، اور اب گزشتہ 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر خوش و خرم اور توانا مسکراتا ہوا آپ کو۔ لیکن سر شہر حیدرآباد میں واپسی کے بعد آپ کافی متحرک اور سماجی ایکٹیویٹیز میں شریک دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ نے شہر حیدرآباد کی سماجی زندگی کو کس طرح پایا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ میرا تعلق ایک ایسے ادارے سے رہا جہاں آپ بہت زیادہ سماجی سرگرمیوں میں گھل مل نہیں سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تو شاید یہ وہ 34 سال کا ایک اثر تھا یا ایک کمی کسی چیز میں بتائی جاتی ہے، وہ کہ کوئی ایسی کمی نہیں تھی کہ جس کا تعصب انگیز اس کو کہیں، لیکن اپنے شہر میں واپسی آپ کو ویسے بھی خوشی کی ایک لہر میں رکھتی ہے۔ جس طرح میں نے بھی آپ کو کہا، بات ہوئی کہ حیدرآباد کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو دراصل میری سماجی مصروفیات میں مجھ سے زیادہ حیدرآباد اور اہالیان حیدرآباد کا تھا۔ دیکھیے تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، میں اپنی طرف سے جتنے مرضی نعرے لگاؤں، شور و غل کروں، لوگوں سے ملنا جلنا چاہوں، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہوں، لیکن جب تک شہر والے اہالیان شہر مجھے خوش آمدید نہیں کہیں گے یا مجھے نہیں قبولیں گے تو یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کا صلہ جو ہے حیدرآباد کے شہریوں کو دوں گا کہ انہوں نے انتہائی محبت، بلکہ محبت سے بڑھ کر میں کہوں گا وارفتگی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مجھے قبول کیا بلکہ سر آنکھ پر بٹھایا ہوا ہے، اور اس چیز کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فی الواقعی میرے پاس الفاظ دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں اپنے شہریوں کا، اپنے جو اہالیان حیدرآباد ہیں، میرے ہم شہر ہیں، میں ان کا کتنا زیادہ مشکور ہوں، کتنی محبت انہوں نے نچھاور کی، بالخصوص جب مجھے مسلح افواج کی جانب سے حکومت پاکستان مملکت نے ستارہ امتیاز سے نوازا، مجھے وہ عطا ہوا، تو شاید میری توقع سے بڑھ کر لوگوں نے اس کی پذیرائی کی اور لوگوں نے مجھے آ کر مبارکبادیں دی، جس کا میرے ذہن میں دور دور تک اتنا گمان یا شائبہ تک نہ تھا کہ لوگ اس قدر پیار کریں گے، اور یہ لوگ کسی ایک مخصوص طبقے سے تعلق نہیں ہیں، یہ لوگ کسی ایک زبان بولنے والوں سے نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ چیز حیدرآباد سے بھی بڑھ کر باہر جا رہی ہے۔ یہ تو خاص سے مجھے کافی لوگ بلاتے ہیں، میں جاتا ہوں کراچی گزشتہ دنوں، بڑی مہربانی اہالیان کراچی کے پریس کلب میں انہوں نے استحکام پاکستان کے حوالے سے مجھے مدعو کیا ہوا تھا 14 اگست کے سلسلے میں، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن جو بات حیدرآباد میں ہے اور جو خلوص حیدرآباد میں ہے اس کا کوئی نیم بدل۔ سر دیکھا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد شروع سے اعلیٰ تعلیم یعنی یونیورسٹی سے محروم رہا ہے، اور شہر حیدرآباد کے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، لیکن اب آپ خود ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے سے منسلک ہو چکے ہیں، تو شہر حیدرآباد میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کیا کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کس طرح کی پیش رفت دیکھتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا بحیثیت حیدرآباد کے شہری ہونے سے مجھے اس بات کا ہمیشہ سے ملال رہا کہ باوجود ہمارے شہر کے گرد و نواح میں بے شمار جامعات موجود ہیں، بلکہ دنیا کا ایک عظیم ترین تعلیمی شہر جامشورو ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن باوجود اور اس کی وجوہات کی ابھی ہم گہرائی میں نہیں جائیں گے، باوجود وہ نسبت اور وہ تعلق جو کسی ایک شہر کا
مادر علمی جامعہ یا جو تکنیکی علوم کی جامعہ جیسے طبی تعلیم ہے یا فنی یا انجینئرنگ کی تعلیم ہے، ان سے وہ حیدرآباد کا کبھی اس طرح کا نسبت نہیں ہوئی. شاید درمیان میں دریاؤں کا پانی بہ رہا تھا، اس وجہ سے کچھ خلیج آئی رہی. دراصل ہر شہر کی جو بنیادی ضرورت ہے، انگریزی کا جو مقولہ ہے اس میں وہ for a city they ask for this, consider a city if it has a church and a university, otherwise they don't call it, they don't consider it and they don't recognize it as a city. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حیدرآباد میں ایک جامعہ مسجد اور ایک جامعہ، ان دونوں کی کمی محسوس ہے. تو جامعہ کی جو کمی تھی وہ مجھے ہمیشہ سے ذہن میں تھی. وہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس طرف آؤں گا، لیکن جب میں حیدرآباد میں تعینات ہوا اصلی سروس کے آخری سالوں میں، تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بقیہ سے تعلیمی حوالے سے اور اسی خطے میں وقف کروں گا. اور میں نے جو ہمارا تھر نارا اور اوپر سولے پٹ، جیکاباد، کشمور، رنگپور، بلوچستان کا بارڈر اور نیچے ٹھٹا اور بنکچ کا، اس پورے علاقے میں جتنے اسکولز ہیں ان کا وزٹ کیا. اور سندھ ایجوکیشن جو فاؤنڈیشن ہے اس کو میں نے چارٹر کر کے ایک ادارے کے ساتھ، بلکہ یوں کہوں گا کہ رینجرز کے ساتھ جو ہے اس کا چارٹر میں نے ترتیب دیا. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور مجھے ایک مرتبہ پھر تمام مشکل اور دشوار گزار صوبہ سندھ کے علاقوں میں، جو مجھے شاید بقیہ ملک کے بقیہ دیگر حصوں میں جو سرحدی علاقے تھے ان کا تو بہت اچھی طرح موقع ملا تھا، لیکن مجھے اس کا بھی موقع ملا. اور پھر جو میں نے اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں یا اس حوالے سے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مختلف خدمات انجام دی، تو میں نے دیکھا کہ جو نوجوان طبقہ تھوڑا سا راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جرم کی طرف اگر وہ راغب ہوتا ہے یا کسی وجہ سے اس کو یا اس کے ذہن کو کچھ عوامل یا غوال بنا لیتے ہیں، اس میں دراصل تعلیم کے علاوہ تربیت کی ہے. تو بیسکلی تربیت وہ نقطہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ دیکھیے ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو منتخب ہوئے لاکھوں لوگوں میں سے صرف 300 350 ہمیں اکیڈمی میں تربیت دی گئی. ہمیں اٹھنا بیٹھنا، وہ کے والدین نے گھر میں اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا، اساتذہ نے لوگوں میں تمیز تہذیب گھر اور اساتذہ سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی تھیں. لیکن یوں سمجھ لیجیے پاکستان ملٹری اکیڈمی یا جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو دیگر افسران کی جو حکومتی اکیڈمیز ہوتی ہیں، سول سروسز جوڈیشل اکیڈمیز ہیں، یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر آپ کو وہاں موقع مل جائے، کیونکہ اس میں آپ کو وہ ہر لحاظ سے آپ کو یہ جو زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقہ کار جس کو مینرزم کہا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اور پھر بتدریج فوج جیسے ایک ڈسپلن ادارے میں رہنے کا موقع ملا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز میرے ساتھ ختم نہ ہو جائے اور میرے زیر اثر کچھ طلباء یا لوائقین یا آپ جیسے نوجوان اگر کہیں مجھے دستیاب ہو جائیں تو شاید میں بہتر طریقے سے اپنے فرض کی ادائیگی کر سکوں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو تفویض کیا. مسلح افواج کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک جامعہ کے قیام کے لیے مجھے ادھر تفویض کیا اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. سر، آپ ایک جامعہ سے منسلک ہو چکے ہیں، تو کیا آپ کی یونیورسٹی ایسے بچوں کو داخلہ دے سکتی ہے؟ کیا آپ کی یونیورسٹی ایسے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے جو خواہش تعلیم تو ہوں پر وسائل تعلیم نہ ہو، جو یونی آنے کے خواہش مند تو ہوں پر یونی کی بھاری بھرکم فیس ان کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے؟ کیا آپ نے ایسے بچوں کے لیے کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں،
ظاہر ہے جس طرح لفظ جامعہ ہے یا یونیورسٹی ہے، اس کا مطلب بھی مجموعیت ہے۔ اگر کوئی درسگاہ اور اعلیٰ تعلیم کی درسگاہ صرف ایک طبقے کے تو مرتکز رہے یا صرف ایک مخصوص طبقے پر اپنا رائے عمل اختیار کرے، خواہ وہ امیر طبقہ ہو اور فیس اور اس کی ادائیگی مشکل ہو، یا وہ ایسی یونیورسٹی یا جامعہ ہو جو صرف غریب بچوں کے لیے ہو، تو وہ دراصل مکمل جامعہ کے طور پر تصور نہیں ہے۔ جامعہ بحیثیت مجموعی ایک اجتماعی کاوش ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ جو ہمارے طلباء اچھے نمبر دینے کامیاب ہوتے ہیں، اچھی پوزیشنس لیتے ہیں، ان کی ہم اگلے سیمسٹر کی فیس آدھی 30% اور 20% معاف کر دیتے ہیں۔ پھر احساس پروگرام میں ہمارے طلباء ہمیشہ وظیفہ کما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی حال ہی میں ہم نے ایک تفاہمتی یادداشت دستخط کی ہے پاکستان بیت المال سے، ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کی حیثیت ایک وفاقی وزیر کی ہے اوکر صاحب، اور وہ لاہور سے نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں میری جامعہ میں، اور 50 وظائف اس پر ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو یہ 50 وظائف ان بچوں کو ملیں گے جو بہت غریب ہیں اور بیت المال سے وظیفہ پانے کے مستحق اور اہل ہیں۔ سو آپ سمجھ لیجیے کہ بالکل نیچے سے لے کے اگر مالی طور پر کوئی پست طبقہ ہے یا وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی فیس اس طرح ادا نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس وظائف دستیاب ہیں، اور جو محنتی اور ذہین طلباء ہیں ان کے لیے بھی وظائف دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ہم اپنے طلباء کو حوصلہ افزائی ان کی کرتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا نام بھیجیں اور انہیں یہ وظائف ملتے رہیں۔ سر، آپ ملک پاکستان کے تمام اہم شہروں اور ملک پاکستان سے باہر بھی دوسرے ممالک پر اپنی خدمات سے انجام دے چکے ہیں، لیکن اب آپ اپنے شہر حیدرآباد کا دوسرے شہروں سے کس طرح موازنہ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا بڑا جواب تو بڑا حصہ جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، لیکن دراصل مجھے تھوڑا سا وہ جو پہلے سوال کے جواب میں بات ہوئی تھی اس میں ایک محبت اور عشق اور پیار کی بات تھی، لیکن اگر ہم حوصلے کے ساتھ دیکھیں اور کسی تعصب کے بغیر دیکھیں، پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو بالائے طاق رکھیں، تو دراصل بہت افسوس ہوتا ہے کہ بحیثیت مجموعی حیدرآباد کی حالت بہت بگڑ گئی ہے۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے میں نے میری نظر سے سروے جو جائزہ ہوتا ہے وہ گزرا تھا، گیلپ کا، اس میں پاکستان کے کوئی 70 یا 90 کے قریب شہر تھے جن کی آبادی اس زمانے میں 4 سے 5 لاکھ تھی، اس سے زیادہ تھی۔ اس میں مجھے بہت دکھ ہوا جب میرے شہر کا نام سب سے آخر میں آخر سے آیا۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کچرے کی صورتحال ہے، جو سڑکوں کی اختر صورتحال ہے، تعلیم تنزلی کی طرف جا چکی ہے، لوگوں کا جو نئی نسل ہے خاص طور پر وہ معیار، وہ اخلاقیات اب وہ نہیں ہے جو آج سے چند دہائیاں قبل ایک مزیداری ہوا کرتی تھی۔ بزرگ ان کی اپنی جگہ تھی اس شہر میں، ادیب اور شعرا، مشہور نامور چہرے آپ کو حیدرآباد کی سڑکوں پر شام کے وقت یا یہاں کے ریستورانوں میں محفل جمائے نظر آیا کرتے تھے۔ لائبریریاں آباد تھیں، درسگاہیں روشن تھیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پستی کی طرف زیادہ جا رہی ہے، بالخصوص گٹکا، چھالیا اور اس قسم کے جو اس سے بھی بدتر جو نشے ہیں اس سے جو ہے دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن کوشش ہماری ہے صرف گریہ کرنے سے، نوحہ پڑھنے سے، کسی پر تبرہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ جیسے نوجوانوں کو کہ نہ مطالبہ کیجیے نہ مظاہرہ کیجیے، آپ کو بس عہد کیجیے اور آپ بس اپنے آپ کو منظم کیجیے، اور جب آپ عہد کر کے اپنے آپ کو، اپنے ارادے کو
منظم اور مستحکم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا ہدف پالیں گے. اس شہر کو صاف بھی رکھنا ہے. اس شہر کے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کم از کم اس درجے پر لے کر جانی ہے جہاں پر آج سے 30-40 سال پہلے ہوا کرتی تھی. 36 سال پہلے میں یہ شہر چھوڑ کر گیا تھا. کم از کم میری خواہش ہے اس طرف کوشش افزائی ضرور کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ حالات اتنے بگڑ کو نہیں ہیں. اگر آپ بھی محنت کریں ہمت مردان خبر میں خدا ان شاء اللہ تعالیٰ حیدرآباد اس کی جو اصل در حقیقت حیثیت ہے اور جو اس کی خوبصورتی ہے جو مانگ پڑتی جا رہی ہے اس کو دوبارہ اجاگر ضرور کریں گے. اور یہ شہر ایک دفعہ پھر حیدرآباد پاکستان کے خوبصورت اور اچھے شہر میں سے ہوگا جہاں لوگ سیاحت اور سیر و تفریح کے لیے انشاءاللہ آیا. سر آپ کی موجودگی اور آپ کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کریں گے بین الاقوامی صورتحال پر، لیکن اس سے پہلے چلیں گے چھوٹے سے ویلکم بیک ٹو ناظرین. شہر حیدرآباد اور ملک پاکستان کا چمکتا ہوا ستارہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب عامر زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر دنیا کی سب سے بڑی خبر اور دنیا بھر کی نظریں صرف 2 چیزوں پر لگی ہوئی ہیں، طالبان اور افغانستان. سر سوال یہ ہے کہ طالبان کون ہے؟ طالبان نے افغانستان کو فتح سے تو ہمکنار کر لیا ہے، لیکن افغانستان کی صورتحال کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ بہت اچھے یہ خوشی ہے کہ حیدرآباد کے چینلز جو زیادہ تر مقامی گفتگو کی طرف زیادہ تکلیف اور بہر ہوتے ہیں. آپ نے بین الاقوامی سیاست کا روزمرہ کی جو حالات حاضرہ ہے اس کی طرف بھی سب نے پوچھا. دیکھیے افغانستان پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ جب دنیا افغانستان کے بارے میں بات کرتی ہے اس کے مقابلے میں جب پاکستان افغانستان کے بارے میں بات کرے گا یا کوئی پالیسی بنائے گا اس کا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے اور افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بہت طویل ہے، 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اگر ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ تصور ظاہر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر کے علاوہ لائن آف کنٹرول کیونکہ وہ بین الاقوامی سرحد نہیں ہے اس کو شامل نہ کرے تو جو بین الاقوامی سرحد ہماری بھارت کے ساتھ ہے اس سے زیادہ طویل سرحد ہماری افغانستان کے ساتھ ہے. دوسرا یہ برادر اسلامی ملک ہے. تیسرا پشتو زبان جو سرحد کے دونوں طرف بولی جاتی ہے. یہ جو ثقافتی رشتے ہیں یہ صدیوں سے چلے آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بے شمار مشاہیر بہت سارے صوفیہ کرام خود حضرت شاہ بلندی بٹھائی کے جو بابا و اجداد تھے ہرات سے آئے تھے. داتا حجویری جو ہے یہ حجویری داتا بخش صاحب دعوت والے وہ بھی ہرات سے آئے تھے. اور ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو صوفیہ کرام کا وراثہ افغانستان ہمارے یہاں جس کا پرانا تاریخی نام خراسان ہے. تو ہمیں یہ چیز صرف آج سے ہی نہیں تشکیل پاکستان سے ہی ہمارے ذہن میں اور ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں جو رائے عمل مرتب کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے. افغانستان کی صورتحال خواہ امن ہو یا وہ جنگ میں دھکیل دیا گیا سب سے زیادہ اثر پاکستان کو پڑتا ہے. اور سب جانتے ہیں ہم نے دیکھا ہماری اپنی نسل میں بھوکا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہاں پر روس آ گیا اس کے خلاف جو نبرد آزما ہوئے افغان اور انہوں نے ایک کامل جد و جہد کے بعد اپنا ملک روس کے تسلط سے آزاد کرایا. لیکن اس جد و جہد میں جو اس کے اثرات تھے اور اس کا جو رد عمل تھا وہ سب سے زیادہ پاکستان کو پڑا.
جس میں سب سے اہم ایک بہت بڑی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کا پاکستان میں آمد اور یہاں پر اب تک مستقل قیام۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 9/11 ہوا اور امریکہ کی فوجیں افغانستان میں آ گئی۔ پاکستان کی جو محل وقوع ہے، جغرافیائی محل وقوع کے باعث پاکستان کو اور سیاست دنیا کی جو اس وقت بین الاقوامی سیاست تھی، جو بین الاقوامی قوموں کا جو اتحاد تھا، جس کو کولیشن فورسز کہتے ہیں، پاکستان کو اس کا بھی حصہ بننا تھا۔ پاکستان کو اس بات کا ادراک بخوبی رہا کہ افغانستان ہمارا مستقل پڑوسی ہے، باقی ممالک کی فوجیں تو آج ہیں کل نہیں ہوں گی، ان کا لائے عمل کل زیادہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا جو نقطۂ نظر ہے افغانستان کے بابت وہ مستقل بنیادوں پر ہونے کا مطلوب ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک پالیسی، جامع پالیسی برقرار کی۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید کی، بہت سارے لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کی، بہت سارے دونوں ہی طبقہ فکر تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کولیشن فورسز کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں پاکستان کے ہمارے اپنے اندرونی جو تجزیہ نگار تھے، اپنی اپنی حیثیت میں اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے پالیسی مرتب کی۔ لیکن مجھے کہہ لینے دیجیے اور مسرت کے ساتھ کہہ لینے دیجیے، آپ نوجوان ہیں، آپ جیسے ابھی بین الاقوامی امور میں طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور یہی نقطہ بین الاقوامی سیاست میں ہوتا ہے، لیکن پڑوسی آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب ان دو نقطوں کے بعد جو تیسری چیز یاد رکھنے والی بات ہے، آپ جب زندگی میں کبھی آپ کو اپنے حوالے سے ذاتی یا مجموعی یا قومی پالیسی مرتب کرنے کا جب بھی موقع ملے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ مستقل مزاجی اور حوصلے یہ ہونا پالیسی سازی کے وقت اور اس کے بعد اس لائحہ عمل پر عمل کرتے ہوئے لائحہ عمل کے دوران اشد ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے افغانستان کے بارے میں ایک پالیسی مرتب کی جو جامع تھی، واضح تھی، جس کے اوپر بڑی تنقید تھی، تنقید کی گنجائش بھی ہوگی، اس پہ بہت تجزیہ نگاری ہوئی، اس کی حمایت میں بھی اور مخالفت میں بھی، لیکن اب ماہ اگست 2021 میں وہی تجزیہ نگار، ہم جیسے لوگ، عام لوگ جو قارئین اخبار پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھتے ہیں، جو حالات حاضرہ سے اپنے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں، وہ آج اپنے آپ کو بہت مسرت میں محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ کسی بھی لحاظ سے فیل ہونا تو درکنار۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پڑوسی ملک بھارت، اس کے میڈیا کی جو چیخیں نکل رہی ہیں، جو آہو بقا میں وہ مصروف ہیں، اور جس طرح وہ تبرہ کر رہے ہیں اپنے اداروں کے اوپر، اور اب سے چند ماہ قبل لوگ نکتہ کرتے تھے پاکستانی اداروں پر، پاکستانی حساس اداروں پر، سوالات اٹھانا شروع کر دیے تھے حکومت وقت کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے اوپر۔ ان کا جواب کسی تقریر میں، کسی بیان میں، کسی شعبہ تعلقات عامہ کے پریس نوٹ سے نہیں ہو سکتا۔ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوال موجود تھا، جواب اگست میں مل گیا ہے۔ پاکستان افغانستان کے حوالے سے اس وقت ایک مطمئن صورتحال میں ہے، اس کی پوزیشن مستحکم ہے انشاءاللہ، اور اس بات کا مجھے دلیل اور ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف انٹرنیشنل بین الاقوامی میڈیا، بالخصوص جو میں نے ذکر کیا کہ مشرق قسم سے جو میڈیائی ہوائیں آ رہی ہیں ان کو ذرا سن لیجیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک عزم مسلسل تھا اور ہماری جو ایک لائحہ عمل ہے اس کی کامیابی تھی، اور مختلف لوگ مختلف ادوار میں، مختلف حکومتیں اور مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز چہرے بھی بدلتے رہے، لیکن
بالآخر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا وقوع ہوا ہے اس اگست میں. آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے پورا بھروسہ ہے اور میں آپ کو آپ کے قدیم چینل کی مساعدت سے تمام سننے والوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ باغ دور اور جو لاہ عمل کی ترتیب ہے جس کو ہم پالیسی سازی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے. ان کی صلاحیتوں میں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ چیز میں یقینی طور پر ایک بہتر جگہ پر میں آپ کو محسوس کرتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کیونکہ مجھے بہرحال ایسا موقع ضرور زندگی میں ملا ہے کہ میں زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ کے ناظرین کو پہنچاؤں. میری درخواست ہے بھی ہو تجزیہ ضرور کیجیے, تنقید بھی کیجیے, یہ حق ہے, رائے بھی دیجیے, لیکن تھوڑا حوصلہ بھی رکھیے, صبر بھی رکھیے اور اعتماد رکھیے اپنی حکومت وقت میں. بالخصوص جو میں داخلی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں, داخلی سیاست میں بے شمار آپ کے مخالفت ہوتی ہے, لیکن جب معاملہ ہو بین الاقوامی امور کا اور دوسرے ملکوں سے تعلقات کا, بالخصوص حساس جغرافیہ اس میں شامل ہو, تو مجھے پورا اعتماد ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی ادارے اسی طرح اپنا کام تندہی سے, رسوخ سے اور کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن سر پاکستان اگر بحیثیت اپنے آپ کو پڑوسی سیف سائٹ دیکھ بھی رہا ہے تو ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے موجودہ صدر ملا عبدالغنی بروگر کو پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی نے 2010 میں کراچی سے گرفتار کیا اور پھر 8 سال تک نامعلوم مقامات پر منتقل کر کے انہیں اپنا قیدی بھی بنایا تھا. تو کیا ملا عبدالغنی تمام باتوں کو بھول پائیں گے یا نہیں؟ کیا ملا عبدالغنی پاکستانی حکومت سے بدلہ لینے کی جگہ امن, دوستی اور بھائی چارے کا ہاتھ ملا پائیں گے یا نہیں؟ یہ سوال آپ نے خود مرتب دیا, اچھی بات ہے. نوجوان ذہن میں خیالات بھی آنے چاہیے اور ان کا اظہار بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک چیز کو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب آپ نے کیونکہ بات کی ایک پڑوسی ملک کے آنے والے حکمرانوں میں بہت مضبوط امیدوار کی, ملا عبدالغنی برادر کا شمار ان طالبان رہنماؤں میں ہوتا ہے جس کو ملا عمر نے اپنی زندگی میں خود تفویض کیا. ولی عہد یا اپنا نائب نہیں, بے شمار نائبین میں سے, یعنی ان کی جو شورا تھی اس میں سے یہ ایک ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ آپ کا سوال دراصل میں اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا, لیکن میں خوش ہوں کہ آپ نقطہ رس بھی ہیں اور نقطہ چی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ چی میں کوشش کروں گا کہ نہ بولے آپ. دیکھیے جتنے بھی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ کے رہنما تھے وہ یا تو ڈرون میں باقی ہے, کچھ گورنمنٹوں نے دی گئے ہیں اور کچھ ابھی تک اندیشہ. یا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ لوگ سیکرٹ سروس والا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان پہ رائے دی جا سکتی ہے ٹیلی ویژن پہ, لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ معلومات کی ضرورت ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کیا پاکستان پہ دباؤ نہیں ہوگا؟ کیا حوالگی کے حوالے سے 20 سال تک کسی کو مہمان رکھنا, واپسی پر ان کی صحت, بدن بولی جس کو انگریزی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں, آپ جیسے سیرت تجربے کا جو تجربے کے خواہش مند لوگ ہیں نوجوان, ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو صاحب جب نمودار ہوئے ان کی باڈی لینگویج یا بدن بولی کیا ہے. کیا طالبان یا افغانستان میں جبکہ ابھی ان کی حکومت تشکیل مکمل طور پر نہیں پائی ہے, پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا؟ کیا افغانستان کی ٹیم پاکستان نہیں آئی کرکٹ ٹیم؟ کیا افغانستان کی کرکٹ ٹیم راستہ سڑک نہیں آئی؟ کیا ملا عبدالغنی برادر 20 سال کے بعد حفاظت منظر یہاں پہ نہیں ہے؟
کیا ان کو افغانوں نے قبول نہیں لیا؟ کیا ان کو قطر میں جگہ نہیں دی؟ اب آپ کہیں گے کہ قطر کی سیکورٹ ایجنسی نے ان کو اپنا یا کیا آپ نے کہا تعلیم میں یا جو بھی تھا، لیکن یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ملا عبدالحمید قطر ان کا پاکستان کے بارے میں کیا اب رویہ ہے، اور یہ آپ کو دیکھنا بھی ہوگا، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، باقی بھی دیکھنا ہے. افغانستان کے لوگوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت سمجھدار لوگ ہیں. جتنا ہم پاکستان کے تمام ہمارے جو ہم وطن ہیں، جتنا میں ان کو جانتا ہوں تقریباً اتنا ہی میں افغانوں کے ساتھ بھی میرا راستہ ہے، اور میں ان کو بھی سمجھتا ہوں. بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے جو بات چیت کرنے کی صلاحیت اور منصوبہ بندی کی صلاحیت. یاد رکھیے میرا سوال آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ کیا ہلکی سی بھی انتعاش کہہ لیں یا اس کو انگریزی میں وائب، اصل میں انگریزی کا الفاظ زیادہ مستعمل ہوتے ہیں، ہلکی سی بھی وائب کابل سے آئی جو پاکستان مخالف جس میں جذبات، خود سے سوال پوچھیے. ان ساری باتوں کا اس میں موجود ہے. اپنی حکومت پر بھروسہ کیجیے، اپنے پالیسی سازگاروں کے دفتر خارجہ پر بھروسہ کیجیے. کچھ چیزوں کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے دماغ جو ہیں بعض اوقات رہ جاتے ہیں، اور کچھ باتیں کچھ حکمت عملیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھی منظر عام پہ نہیں ہوتی، لیکن ان پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے، آپ کو دیکھنا ضرور چاہیے. میرا جو خلاصہ ہے جواب کا وہ یہ ہے کہ آپ آج دیکھیے، ان روز دیکھیے، اور اس میں سے دیکھیے کہ پچھلے 20 سال 25 سال 10 سال 12 سال اس کا کتنا اثر آیا ہے. آیا منفی اثر ہے یا مثبت اثر ہے؟ جواب آپ کو سر بہت شکریہ تمام کے تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے. لیکن جانے سے پہلے آپ سے آخری اور ایک اہم سوال. سر سوال یہ کہ عوام کا کہنا ہے کہ ملک کا سب سے زیادہ بجٹ آرمی کو دے دیا جاتا ہے، لیکن جو عوام اپنے ٹیکسز سے تمام اداروں کو چلا رہی ہے وہی عوام بنیادی سہولتوں سے محروم دکھائی دیتی ہے. عوام کو بنیادی سہولت، صحت اور تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے. ایسا کیوں اعلیٰ آرمی ریٹائرڈ افسران دوبارہ کسی بڑے سرکاری ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کر دیے جاتے ہیں؟ کیا پاکستانی تعلیم یافتہ نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اداروں کے اسی طرح خاک چھانتے رہیں گے؟ سر تمام کے تمام سوالات کا جواب دیجیے گا کیونکہ عوام آپ کے جوابات کی منتظر اب آپ کے تفتیش میں اور بھی کی ہے، آخری والا ہے. بہت اچھا سوال ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آپ نے سوال بہت اچھا کیا. بہت ہی عموماً لوگوں کی بیٹھکوں میں عام روزمرہ گفتگو میں یہ سوال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا اجازت دیجیے کہ میں یہ کہہ دوں کہ عوام اور فوج دو چیزیں نہیں ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کوئی غلطی بیٹھ کے غیر ضروری مطابق میں اپنا عہدہ بھی نہیں بناتا. آج سے 34 سال پہلے میں فوجی نہیں تھا. ابھی میں آپ کے درمیان ایک عوامی حیثیت میں، ایک اپنی ذاتی حیثیت میں. ہر فوجی ایک ذات ہے، ایک فرد ہے، اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے جو شروع سے پاکستانی ہے اور بعد میں پاکستانی ہے. کچھ لوگ واردہ میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ پولیس میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ریلوے میں چلے جاتے ہیں، کچھ کاروبار میں چلے جاتے ہیں، کچھ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. بیرون ملک چلے جاتے ہیں کہ ہم ان سے پاسپورٹ واپس لے لیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دوہری شہریت ہے زیادہ سے زیادہ ملکوں میں ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو. سب پاکستان کے بیٹے ہیں، سب پاکستان کے لوگ ہیں، اور بیٹیاں بھی بیٹے بیٹیاں ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ جب ایک دفعہ آپ کسی محکمے میں آتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے 60 سال. اور باوجود کیونکہ اس کی جو ضروریات ہیں اس میں جسمانی طور پر آدمی کو زیادہ مشقت کا اہل ہونا چاہیے اور انسانی عمر کے کچھ تقاضے ہیں، اس لیے
ایک میجر صاحب جب فوج سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا کرتی ہوتے ہیں، جب انہیں ہونا پڑتا ہے تو ان کی عمر 42 سے 45 سال کی درمیان ہوتی ہے، اور ایک کرنل صاحب کی عمر 45 سے 48 سال کی۔ اسی طرح بریگیڈیئر 50 سے 52 51 اور 49 کی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 17 سال کی عمر میں گئی ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی تجربہ لیا 34 سال کا میرے ساتھ پاس تجربہ ہے اور عمر میری آج 52 سال ہے، اور میں پچھلے سال 50 سال۔ اب جو عموماً 60 سال کی عمر اگر مان لی جائے تو میرے پاس 10 سال ہے، 10 سال میں نے کچھ کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف بندوق چلانا ہے۔ بندوق چلانا ایک کام ہے۔ فوج نے ایک ایسا نظام مستحکم کیا ہے کہ اس کے جو سپاہی ہر رینک کے لوگ، کیونکہ اسی طرح ایک سپاہی 32-31 سال میں ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، حوالدار 38-37-35 سال میں، اور سبدار صاحب بھی 48 سے 50 سال میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے فوج نے وہ ذرائع مہیا کیے کہ جو ہمارے اتنی بڑی افرادی قوت ہے۔ اب آپ ذرا کبھی سوچیے گا، خاص طور پر یہ جو ہمارے مینجمنٹ سائنسز کے اور ہیومن ریسورس کے جو ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ بڑے آرام سے اس بات کا جواب دے دیں گے کہ اگر 35 سال سے لے کے 50 سال کی وہ افرادی قوت جو تربیت یافتہ بھی ہو اور بہتر منظم یعنی ڈسپلن بھی ہو، اس کو اگر آپ خالی چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ میں دوبارہ کتنے لوگ شامل ہو گئے ہیں، 10 لاکھ تقریباً پاکستان کی پیراملٹری ملٹری اور اس طرح۔ اگر ہم اس کو 6-7 لاکھ بھی مان لیں تو ہر سال جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں یہ پوری افرادی قوت 30 سے 40 لاکھ لوگ بنتے ہیں، جو مسلح افواج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد مختلف جگہوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر فوج ایک نائب ہو، کیا ہو اس طرح ہو کہ ملک کی ترقی میں بھی مدد ہو سکے۔ اس کے لیے فوجی فاؤنڈیشن بنائی گئی۔ فوجی فاؤنڈیشن اتنے ہی ٹیکس دیتی ہے جتنے باقی دیتی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن اسی طرح کسی بھی ٹینڈر کی یا بولی میں حصہ لیتی ہے جس طرح باقی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ چلیے آپ سب چھوڑیے عسکری بینک کی مثال لیجیے۔ عسکری بینک کا سربراہ کبھی بھی فوجی نہیں ہے۔ ہماری گیس ہے، اس کا سربراہ بھی فوجی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن میں آپ جا کے دیکھ لیجیے کتنے سویلینز ہیں جو 30 سے 35 سال کی عمر کے ہیں اور ایگزیکٹوز پر موجود ہیں۔ ایک ہماری پاکستان کی مصنفہ تھی عائشہ صدیقہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور کسی وقت اگر موقع ملا تو اعداد و شمار سے ہی اس کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ تصویر کا ایک رخ دکھا کر ذہنوں کو ایک طرف مائل کر دینا تو ان کا حق تھا۔ ہمارا بھی یا میرا بھی بحثیت فوجی کی ہے کہ میں تصویر کا ایک دوسرا رخ دکھاؤں۔ آرمی کے تحت جو ادارے چل رہے ہیں ان کے اندر جو پریزیڈنٹس ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، ایون حساس نوعیت کی جو کارخانے ہیں اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر پیور سول مارکیٹ کے مالک ہیں۔ ان کی فہرست مرتب کر دیجیے، انٹرنیٹ سے دستیاب ہے، آپ کلک کریں گے ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اب رہ گئی بات اس افرادی قوت کو دوبارہ کرنے کی۔ پہلے میں آپ کے سوال کے آخری حصے کا جواب دوں گا، لیکن نوجوان جب ڈگری لے کر نکلتا ہے نا تو اس کا مقابلہ کسی میجر سے نہیں ہوتا۔ میجر کی عمر 42-45 سال ہے اور اس کے ساتھ 25, 26, 22 سال کا تجربہ ہے۔ جو نوجوان ہے اس کی عمر 23-24 سال ہے اور ابھی اس نے انٹرپرینورشپ سے شروع کرنی ہے، وہ ابھی پروفیشن پر آئے گی، اس نے ابھی اپنا کام سیکھنا ہے، تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ ہی دونوں ایک سیٹ کے اوپر ایڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نیا گریجویٹ، اس کو ایم بی اے مان لیجیے، بی ایس انگلش مان لیجیے، فزکس میں مان لیجیے، انجینئرنگ میں مان لیجیے، میڈیکل میں مان لیجیے، اس کا ریٹائرڈ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نچلی سطح پر آ جائیے، ہمارا صوبیدار صاحب ہے، حوالدار صاحب ہے، ہمارے سپاہی صاحبان ہیں، ان کا مقابلہ ایک بالکل نئے آدمی سے ہرگز نہیں ہے۔
اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ فوج ہر سال اتنے لوگوں کو روزگار دیتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت خوشی کی بات نہیں کہ بڑی فوج رکھی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ فوج بڑی نہیں ہوگی تو افریق ہمیں نکل جائے گی، یہ سب کو پتا ہے۔ اس لیے بیٹا ایک تو یہ ان کا مقابلہ نہیں ہے ریٹائرڈ جو فوجی ہوتے ہیں سول سے، اس لیے حق تلفی کی بات نہیں ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ جتنی تعداد سرکاری اداروں میں آپ کو ایگزیکٹو پہ گنتی میں جو نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کسی وقت آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر، اس کی بھی ایک ترتیب نکال لیجیے، فہرست دستیاب ہے، اور اس میں دیکھیے کہ وہ کیوں بخوشی رکھتے ہیں وہ بھی تو ایک انٹرویو اور ایک پروسیس کے بعد رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنا ادارہ چلانے کے لیے کچھ تجربے کار افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایگزیکٹو پوزیشن پر ریٹائرڈ فوجی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسابقت کے پورے عمل سے ہیں اور یہ کسی کا حق نہیں تلف کرتے، اور بلکہ پاکستان کو اور قوم کو ان کی موجودگی بہت سود مند ہے۔ اس لیے آپ کو یہ اچھا پھر ایک نمایاں ہو جاتا ہے فوجی، کیونکہ اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، جسمانی صحت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس لیے بھی ہو سکتا ہے محسوس زیادہ ہوتا ہو، لیکن میں درخواست یہ کروں گا کہ یہ فہرست دوبارہ مرتب کرنے کی ضرورت ہے، شماری ظاہر کر دیں گے کہ کیا کریں گے۔ امید ہے آپ کی میری بات تعامل سے سنی ہوگی اور غصہ بہت بہت شکریہ سر تمام کے تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ناظرین کو اپنی گفتگو سے مستفید کرنے کے لیے۔ اور اب تمام ہی ناظرین دیجیے اپنے میزبان کو اجازت اور دیکھتے رہیے گا پروگرام اسپیشل ٹاک وتھ عمر فاروق۔